بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین گرامی، فیک عرف فائق جو علم و عقل سے آری ہے، وہ ایک جاہل انسان اور بے وقوف انسان ہے۔ خود اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے عربی سمجھ نہیں آتی، مجھے عربی زیادہ نہیں آتی۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، وہ خود اس بات کا اعتراف کر چکا ہے۔ جب تجھے عربی نہیں آتی تو عربی عبارتیں کیوں پیش کرتا ہے؟ اب جس بات کو لے کر وہ جماعت اہل حدیث کو یہودی کہتا ہے، یہ فتویٰ خود اسی پر لوٹ آتا ہے۔ التکلیس جو حدیث میں آتا ہے، اس کی وضاحت میں اہل لغہ نے کہا ہے کہ التکفیر کے معنی میں ہے۔ التکلیس یا التکفیر کا مطلب ہے ایک تو سینے پر ہاتھ رکھنا، جس کو لے کر یہ اہل حدیثوں کو یہودی قرار دیتا ہے، جبکہ ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اگرچہ یہ دیگر مذاہب میں بھی ہو، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ چلو بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ اس وجہ سے ہم یہودی ٹھہرے، تو اسی التکلیس کا آگے مزید ذکر کرتے ہوئے مصنف کہتا ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے رفع الصوت بالدعا، دعا کے لیے بلند آواز کرنا، یعنی بلند آواز سے دعا کرنا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سینے پر ہاتھ باندھنے والے یہودی ہیں تو یہ مولانا بھی یہودی ہے، کیونکہ یہ اور اس کے ہم مسلک بلند آواز سے دعا کرتے ہیں۔ پھر نعوذ باللہ حرمین کے امام بھی یہودی ٹھہریں گے، کیونکہ وہ بھی بلند آواز سے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ فتویٰ یہاں تک نہیں رکے گا، سلف و صالحین تک جائے گا، سلف و صالحین تک نہیں رکے گا، اس سے آگے چل کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا۔ اور التکلیس کا ایک معنی یہ بھی ہے ٹوپی پہننا۔ تو مولوی صاحب موصوف خود بھی ٹوپی پہنتے ہوں گے، اس کے مسلک کے ہم نوا ہم خیال بھی ٹوپی پہنتے ہوں گے، پھر کیا وہ بھی یہودی ٹھہرے؟ اور پھر یہ فتویٰ یہاں تک نہیں رکے گا، یہ بھی اسی طرح چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا۔ کتنی بڑی گستاخی کی بات ہو جاتی ہے۔ دراصل سمجھانا یہ مقصود ہے کہ تم جاگ جاؤ، ایک جاہل کے پیچھے لگ کر مسلک حقانی پر طعن و تشنیع کرنا چھوڑ دو، جو خود اعتراف کر چکا ہے اپنی جہالت کا، اس کو عربی نہیں آتی، ادھر ادھر سے کاٹ شاٹ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہی فتوے اس پر خود لوٹ آتے ہیں، وہی باتیں خود اسی کی طرف لوٹ جاتی ہیں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے بھائیو، اگر ایسے جاہل لوگوں کی باتوں کو لے کر تم حق کی مخالفت کرو گے، پھر یاد رکھو اپنا ایمان کھو بیٹھو گے، اپنا دین کھو بیٹھو گے، اور ایک دن تم جہالت کے گڑھے میں جا کر گرو گے۔